کچھ مہینوں سے پاکستان شدید افراتفری کا شکار ہے۔ سیاسی کشمکش کی بنا پر ایک دوسرے کی کردار کشی عروج پر ہے۔ الزام تراشی اور بہتان ترازی بھی آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ یوز کر کے جھوٹ کی تشہیر اور اس بنیاد پر پھر نفرت اور عداوت کا کاروبار ہو رہا ہے۔ یہ باہمی عداوت اتنی آگے بڑھ گئی کہ اب بات مارا ماری، ظلم اور تشدد تک پہنچ چکی ہے۔ اس ساری صورتحال میں تمام پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں یا بیرون ملک میں، سب بھی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ واللہ العزیز، ہر مسلمان، ہر پاکستانی مسلمان اس وقت شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ ایسی صورتحال میں میں تمام سیاسی لوگوں سے دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے آپ کوئی درمیانی راہ نکالیے۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آ رہا ہے۔ دین میں اور شریعت کی تعلیم میں کسی کاز کے لیے ایک دائرے میں رہ کر جائز جد و جہد کرنے کی اجازت ہے، بلکہ اس کی ترغیب بھی ہے، لیکن کسی مقصد کو پانے کے لیے ایسی راہ اختیار کرنا جس سے نقص امن ہو، مفاد عامہ کو نقصان پہنچتا ہو، تو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی 50 سے زیادہ آیات میں فساد کی مذمت کی گئی ہے کہ نہ فساد مچائیں اور نہ ہی فساد کا باعث بنے۔ ہم بعض اوقات شریعت اور دین کی پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، لیکن اس پر پورا غور و فکر نہیں کیا ہوتا جو کہ فساد کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، سورۃ القصص کی آیت 77 ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یوں ہی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بہت سخت جملہ ہے۔ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے اسے لعنت کہتے ہیں، تو مفسد کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور مفسدین کے لیے دوزخ ہے جو بہت برا گھر ہے۔ یہ مفسد کا انجام ہے۔ اچھے مقصد پانے کے لیے غلط راہ اختیار کرنا یہ فساد ہے، اور اس کا انجام آپ سن چکے ہیں کتنا ہولناک ہے۔ اس لیے اس پاکستان پر رحم کیجیے۔ میں تمام سیاسی لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں، پاکستان کے لوگوں کو سکون سے رہنے دیجیے۔ اس ملک کی سلامتی سب چیزوں پر مقدم ہونی چاہیے۔ اپنی خواہشوں کو ذبح کیجیے اور پاکستان کے لیے سوچیے، اور جو پاکستان کے سکون اور استحکام اور سلامتی کے لیے بہتر ہے اس پر اتفاق رائے کیجیے۔